اصول ذہن نشین کریں. ہر لطیف چیز کثیف چیز سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے. اب بات کو تھوڑا اور بڑھا لیں. چیز جتنی زیادہ لطیف ہوتی جائے گی اس کی قوت بڑھتی جائے گی. اور منطقی زبان میں یہ کہہ لیں کہ جیسے جیسے شے مجرد عن المادہ ہوتی جاتی ہے اس کی قوت بڑھتی جاتی ہے. پتھر کو دیکھو، مٹی کے مقابلے میں لطیف ہے، مٹی کثیف ہے. یہی وجہ ہے کہ پتھر مٹی کو پیس دیتا ہے، اس لیے کہ پتھر بالمقابل مٹی کے لطیف ہے اور مٹی کثیف ہے. تو لطیف نے کثیف کو پیس کر کے رکھ دیا. اب یہی پتھر جو مٹی کے مقابلے میں لطیف تھا یہ لوہے کے مقابلے میں کثیف ہے. آپ دیکھیں گے کہ لوہا اس پتھر کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے بکھیر دیتا ہے. اگر اس کا منظر دیکھنا ہو تو ریلوے لائن کے کنارے کنارے لا تعداد پتھروں کے ٹکڑوں کو دیکھ لیں. یہ حضرت لوہا کا کرشمہ ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ زمینی چیز نہیں ہے لوہا. اللہ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے لوہا نازل کیا ہے. اور عجیب بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالی نے آئین یعنی لوہا اس کے نام سے ایک سورت قرآن حکیم میں نازل فرما دی ہے، سورہ حدید. حدید مینس آئین، لوہا. اور جانتے ہیں اس کے دو فائدے بیان کیے گئے ہیں اس سورہ کریمہ. فیہ باس شدید، اس کے اندر بڑی طاقت ہوتی ہے لوہے میں. اور دوسرے وہ منافع للناس، یہ منافع منفعت کی جمع ہے. یعنی ایک فائدہ نہیں بلکہ لوہے میں بے شمار فوائد ہیں، لیکن جو شرط کے ساتھ، دو شرط، کانٹا مار نہ ہو اور دوسرے جھوٹ بول کر یہ دھندا نہ کرنے والا ہو. تو بے شمار منفعت ہیں. کانٹا ماری سے باز نہیں آتے اور جھوٹ بولنا چھوڑتے نہیں. تو اس کے اندر جو منفعتیں اللہ نے رکھی ہیں وہ بڑی حد تک ہمارے ہاتھوں سے نکل جاتی. اصل میں ہم نے قرآن حکیم کو پڑھا نہیں، سمجھا نہیں. اگر آپ نے پڑھا ہوتا، سمجھا ہوتا تو آپ کو معلوم ہوتا کہ قرآن حکیم یہ کہتا ہے کہ اصل چیز پیسہ نہیں ہے، اصل چیز برکت ہے. اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر یہ بستی والے ایمان لے آتے، تقوی اختیار کرتے تو ہم زمین سے اور آسمان سے ان کے اوپر برکتوں کے، یہ دیکھیے یہ برکات یا برکت کی جمع ہے. برکت کا ایک دروازہ نہیں، برکتوں کے دروازے کھول دے گا. تو یہ نہیں کہا کہ اگر لوگ ایمان والے ہو جائے اور تقوی اختیار کر لیں تو میں بہت زیادہ دولت انہیں دے دوں گا، یہ نہیں کہا. بلکہ یہ کہا کہ ہم ان کو جو دیں گے اس چیز کے اندر برکتیں ڈال دیں گے. تو اصل چیز برکت ہے نہ کہ پیسہ. یہ اگر آپ نے قرآن پڑھا ہوتا تو یہ نقطہ سمجھ میں آتا تو کانٹا ماری کی طرف اور جھوٹ بولنے کی طرف راغب نہ ہوتے. تو وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے لوہا نازل کیا ہے. فیہ باس شدید، اس کے اندر قوت بہت ہے. وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، معمولی دھندا آپ شروع کر دیجئے بھنگار کا، بہت ساری منفعتیں اس کے اندر اللہ نے منفعتیں رکھی ہیں. اب یہ پتھر کے مقابلے میں لطیف ہے لہذا اس نے پتھر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. اچھا لوہے کے مقابلے میں اب دیکھیے آگ کو، لوہے کے مقابلے میں آگ لطیف ہے. لوہے کو ہم پکڑ سکتے ہیں مگر آگ کو پکڑ نہیں سکتے. لوہے کو ہاتھ میں لے سکتے ہیں، آگ کو ہاتھ میں نہیں لے سکتے. آگ کو پکڑیں بھی ہاتھ سے نکل جائے گی.
پتہ یہ چلا کہ لوہے کے مقابلے میں آگ لطیف ہے، لہذا اس لوہے کو جو پتھر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا آگ اسے پگھلا دیتی ہے، پانی بنا کر کے بہا دیتی ہے، اس لیے کہ وہ لوہے سے زیادہ لطیف ہے، اور لوہے کے مقابلے لوہا آگ کے مقابلے میں کثیف ہے۔ اب یہی آگ جو لوہے کو پگھلا دیتی ہے، اس سے زیادہ لطیف پانی ہے۔ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، آگ سے زیادہ لطیف ہے پانی۔ کیوں؟ اگر ہم آگ میں اپنی شکل دیکھنا چاہیں، آگ جل رہی ہو تو ہماری شکل آگ میں نظر نہیں آئے گی، لیکن پانی اس قدر ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے کہ اگر آپ پانی کے سامنے کھڑے ہو جائیں تو آپ کو اپنی شکل نظر آئے گی۔ پتہ یہ چلا کہ آگ کے مقابلے میں پانی لطیف ہے اور اس کے مقابلے میں یہ آگ کثیف ہے، اسی وجہ سے آگ پانی کو بجھا دیتا ہے۔ پانی کے سامنے آگ بجھ جاتی ہے اس لیے کہ لطافت کثافت کو کھا جاتی ہے، آگ کو پانی بجھا دیتا ہے۔ اب یہی پانی جو آگ کو بجھا دیتا ہے، جو لوہے کو پگھلا دیتی ہے، ہوا کے سامنے مضطرب رہتی ہے، بے قرار رہتی ہے۔ کبھی پانی دیکھیے آپ، بالکل ٹھہرا ہوا نہیں رہتا، کانپتا رہتا ہے، تھر 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 کانپتا رہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک مخالف اور اس کے مقابل شے ہوا جو اس سے زیادہ لطیف ہے ہمیشہ اس کی مخالفت کرتی رہتی ہے، اسے مضطرب رکھتی ہے، پریشان رکھتی ہے، اور کبھی کبھی تو سکھا دیتی ہے۔ تھوڑا سا پانی ہوائیں چلتی رہتی، پانی سوکھ جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پانی سے زیادہ لطیف ہوا ہے، اس لیے کہ پانی کو تو ہم دیکھ سکتے ہیں مگر ہوا کو دیکھ بھی نہیں سکتے، اس سے زیادہ لطیف ہے۔ اچھا، عجیب بات ہے کہ ہوا ہم محسوس کرتے ہیں اگرچہ دکھائی نہیں دیتی، اس کے مقابلے میں روح کو دیکھیے کہ وہ ہوا سے زیادہ لطیف ہے۔ ہوا دکھائی نہیں دیتی مگر محسوس ہوتی ہے، چل رہی ہے، دیکھو بدن کو محسوس ہو رہی ہے، لیکن روح ہوا سے زیادہ لطیف ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ دکھائی نہیں دیتی، ہوا محسوس ہوتی ہے، روح محسوس بھی نہیں ہوتی اور دکھائی بھی نہیں دیتی۔ زندگی بھر آدمی کے بدن میں رہتی ہے، یہ پتہ نہیں لگایا جا سکتا کہ بدن کے کس حصے میں رہتی ہے، اس کا رنگ کیا ہے، کالی ہے کہ پیلی ہے کہ کیسی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ روح۔ اور ایک نکتہ بتاؤں، ریح اور روح صرف یہ اور واو کا فرق ہے۔ عجیب بات ہے کہ ریح کے اندر، ریح کہتے ہیں ہوا کو، بہت طاقت ہے اس کے اندر، ہوا کے اندر۔ ابھی کسی مقرر نے یہ کہا کہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ۔ اس کا ایکسپلین کر دوں تفسیر کا طالب علم ہونے کے ناطے۔ آج دنیا میں 55 سے زیادہ ممالک ہیں ہمارے، مسلمانوں کے 55 سے زیادہ ممالک۔ پیسوں کی کمی ہے، تعداد کی کمی ہے، سب کچھ ہے ہمارے پاس، ہوا نہیں ہے۔ نوٹ کرو، سب کچھ ہے مگر ہوا نہیں ہے۔ ہوا نہیں، بہت بڑی چیز ہے، ہوا نہیں۔ سب کچھ ہے مگر ہوا نہیں ہے۔ قرآن حکیم نے وہی بات کہی، بہت بڑی بات کہی ہے، وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ۔ تمہارے پاس ہوا نہیں رہ جائے گی، ہوا چلی جائے گی، یعنی ہوا نہیں رہ جائے گی۔ سب کچھ ہے مسلمانوں کے پاس، ہوا نہیں۔ ہوا بہت طاقتور ہے، ایک قوم کو تو اسی ہوا کے ذریعے ہلاک کر دیا گیا۔ اللہ نے فرمایا وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ۔ ایک سرکش ہوا کے ذریعے اس پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ کتنی طاقتور ہے ہوا۔ ہوا زور سے چلنے لگتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ نماز کی طرف مائل ہوتے، مسجد کی طرف صحابہ بھاگتے، کہ اسی ہوا کی وجہ سے ایک پوری قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ اور ایک طرف یہ ہوا بہت ہی خطرناک اور بہت ہی طاقتور ہے، بہت ہی طاقتور مخلوق اللہ، اور دوسری طرف اسی پر مدار زندگی ہے۔ یہ اگر نہ رہے تو روح نہیں رہتی،
یہ ری اور روح کا رابطہ، ری اور روح کا ربط یہ، اگر ریح نہ رہے تو روح نہیں رہتی، اس لیے کہ ریح کے اوپر ہی مدار حیات ہے، اگر ہوا اندر نہ جائے اور اندر سے باہر نہ نکلے تو روح نکل جاتی ہے، آدمی مر جاتا ہے کہ بھئی اس کی سانس بند ہو گئی. اور یہ کتنی قیمتی ہے، آئی سی یو کے اندر آدمی کو رکھا جاتا ہے، منٹوں کے حساب سے پیسہ لگتا ہے، جسے فری میں اللہ دے رہا ہے. قدر کرو اللہ کی نعمت، ایک نعمت میں کئی کئی نعمت ہے. طلبہ کے لیے ایک نحو کا نقطہ، اس لیے کہ میں نحو کا طالب علم ہوں. اللہ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اگر تم اللہ کی نعمتیں شمار کرو، نعمت واحد ہے مگر میں ترجمہ جمع کا کر رہا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر مفرد مضاف و معرب باللام کی طرف تو یہ مفرد جو ہوتا ہے جمع کے معنی میں ہوتا ہے، عموم کا فائدہ دیتا ہے. تو نعمت واحد ہے اور مفرد ہے، یہ مضاف ہوا ہے اللہ کی طرف جو معرفہ ہے، لہذا مفرد اگر مضاف و معرفہ کی طرف تو یفید العموم، عموم کا فائدہ دیتا ہے. لہذا اللہ کی نعمت ہے. لوگ ترجمہ غلط کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا. کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. ترجمہ غلط ہے، ترجمہ غلط ہے. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے تمام ناموں سے جو اس نے اپنا نام رکھا ہے، یہ ترجمہ ہے اس کا. اس لیے کہ اس مفرد ہے، وہ مضاف ہے معرب باللام کی طرف، اللہ کی طرف. لہذا ضابطہ یہ ہے کہ مفرد اگر مضاف و معرب باللام کی طرف تو عموم کا فائدہ دیتا ہے، ترجمہ جمع کا کیا جائے اللہ کے تمام ناموں سے جو اس نے اپنے نام رکھے ہیں. بعض نام تو ایسے ہیں جو خزائن غیب سے باہر ہی نہیں آئے. پانی پلاؤ. سمجھ میں بات آئی؟ ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ ہی اب تک سمجھ میں نہیں آیا. میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، کیسے ترجمہ صحیح ہے؟ نحو کے اعتبار سے میں کہتا ہوں غلط ہے یہ.